بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ولا حسب كحسن الخلق ولا حسب كحسن الخلق کہ خاندانی شرافت جو ہے وہ اچھے اخلاق کے برابر نہیں۔ حسبہ یہ مصدر ہے، حسبہ باب کرومہ سے آتا ہے، کرومہ سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے خاندانی شرافت، اور حسن باب نصرہ اور کرومہ سے اس کا معنی حسنن جب اس کا مصدر آئے تو صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، اور حسن اس کی جمع جو ہے حسان آتی ہے۔ الخلق اس کے معنی عادت اور طبیعت کے ہیں، تو حسن الخلق اچھی عادت، اچھی طبیعت، جسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے فضائل و مناقب وہ گنواتے ہیں اور اس پر پھر فخر کرتے ہیں، تو حدیث کے اندر اس کے ممانعت آئی ہے، اور یہ بتایا کہ شرف اور فضیلت کا باعث جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ میرے باپ دادا آبا و اجداد کس بلند درجے کے تھے یا کتنے بڑے وہ تھے، بلکہ فضیلت اور حسب جو ہے وہ اچھے اخلاق کے اندر ہے کہ اچھے اخلاق ہو، جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اتنی ہی فضیلت اور شرف ہوگا، اور اخلاق اگر برے ہیں تو لاکھ کسی باپ دادا کے فضائل ہوں اور گنوائے، اس کے اس کی بنیاد پر انسان کو فخر کرنے کی کوئی یعنی تک نہیں ہے، کیونکہ بروز قیامت یہ اوصاف کام آنے والے نہیں، یہ باپ دادا کے فضائل اور ان کے مناقب اس کے کام آنے والے نہیں۔ اچھے اخلاق اس کی فضیلت بہت سے حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ بندہ جو ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے قیام اللیل کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کا درجہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر پا لیتا ہے۔ ایک شخص ہے رات کو قیام اللیل کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے والے ان کا درجہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اس کی ترکیب دیکھیں، لا حرف نفی، نفی جنس، حسبہ اسم ہے، کاف تشبیہ کے لیے حرف جار ہے، کاف حسن الخلق یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کاف مجرور جار کا مجرور بنے گا یہ، اور پھر جار مجرور سے مل کر محذوف کے متعلق ہو کر یہ لا کی جو ہے خبر بنے گا، پھر لا اپنے اسم اور خبر دونوں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرمایا لا طاعت لمخلوق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کسی ایسے کام میں اطاعت کرنا جو خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ مخلوق کی اطاعت ایسے کسی کام میں جو اللہ تعالیٰ کی خالق کی نافرمانی کا سبب ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ طاعہ یہ طوعاً اس کے معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے وہ حاکم ہو یا ویسے ہی بڑا ہو، سرپرست ہو، اگر وہ کوئی کسی ایسے کام کا حکم کرے کہ جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے شریعت کی روشنی میں،
اگر ایسے کسی کام کا حکم کرے تو ایسے کام میں اس حکم کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ حرام کام حرام کام کے دیے گئے حکم کی اطاعت کرنا بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی صرف ایسے کاموں میں اطاعت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہو، ناراضگی کا سبب نہ ہو، ایسے کاموں میں اطاعت جائز ہے۔ جو ایسے کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، ان کے اندر اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اس حدیث کے اندر کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب یہاں پر ہر شخص کو ایک ارشاد فرما دیا، اب یہاں پر کسی کو یہ عذر باقی نہیں رہتا کہ ہم تو جو ہے کام کرتے تھے اور ہماری تو یہ جاب تھی یا ہماری تو یہ نوکری تھی، اور ہمیں تو کوئی سیکورٹی والا ہو یا کوئی، کہ ہمیں تو ان کا آرڈر ماننا تھا۔ یہ جو ہے عذر اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسے کام کی آمدنی جو ہوگی وہ کون سی حلال ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ ترکیب دیکھیں، لا نفی جنس، طاع یہ اسم ہے، لام حرف جار، مخلوق یہ مجرور ہے، جار مجرور کائنات ان کے متعلق ہو گئے، فی حرف جار معصیت الخالق یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اور یہ متعلق ہوا پہلے والے کائناتن جو پہلے جار مجرور کے متعلق ہوگا، یہ اس کائناتن کے متعلق ہوگا، اور کائناتن سے غصب فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر لا کی خبر بنے گا، اور لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرمایا لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ سرورہ کہتے ہیں نکاح نہ کرنے کو، حج پر نہ جانے کو، رہبانیت اختیار کرنے کو۔ تو اسلام میں سرورہ یعنی رہبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ محدثین نے اس کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں ضرورت کا معنی یہ ہے کہ نکاح اور حج کو چھوڑنا ہے، تو اس میں مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ نکاح اور حج کو چھوڑنا یہ اسلام کے طریقوں میں سے نہیں ہے، اس کو چھوڑنا یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علامہ طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور پھر استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اس حدیث کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ زجر و توبیخ شدید کے طور پر یہ بات کہی ہو کہ باوجود استطاعت کے حج پر نہ جائے تو وہ کامل مسلمان نہیں تو کہہ سکتے، بہرحال اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا اگر وہ نہیں جا رہا۔ ایک ہوتا ہے کہ یہ کہ اس حج کا ہی انکار کر دینا، وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن وہ حج کا انکار نہیں کرے، صرف اسلام جو ہے حج کر نہیں رہا، اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو کیونکہ رہبانیت انہی میں ہوا کرتی تھی، تو جو حج نہ کرے فرض ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود، اس کے لیے یہ وعید ہے اگرچہ، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا اگر وہ اس حج کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا تو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سب سے الگ تھلگ ہو جائے، صورت کے اندر جو ہے لوگوں سے قطع تعلق کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دین کو بچانے کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنا یہ رہبانیت میں داخل نہیں ہوتا۔ دین کی خاطر اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو یہ رہبانیت میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کی ترکیب دیکھیں، لا یہ نفی جنس کا ہے، سرورتا یہ اسم ہے، فی الاسلام جار مجرور یہ محذوف سے متعلق ہو کر لا کے خبر بنیں گے، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرمایا لا بأس بالغناء، فرمایا کہ
لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، یعنی دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے، لمن اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یعنی دولت مند ہو اگر کوئی شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ الغنا یہ باب سمیع سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مالدار ہونا۔ اتقا یہ وقا سے، وقا یقی باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ عز، عز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا، عز و جل، تو عز یہ باب ضربہ سے ہے، عز یعز، اس کا معنی عزیز ہونا، قوی طاقتور ہونا۔ جل باب ضربہ سے، یہ جلال و جلالتن اس کے مصدر آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بڑے مرتبے، بلند مرتبے والا ہونا۔ اس حدیث میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ فی نفسی مال کوئی بری چیز نہیں، اس میں بھلائی بھی ہے، اور کبھی تو حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس درائم اور دنانیر نہ ہوتے تو یہ عمراء اور سلاطین ہمیں ذلیل کر دیتے، یعنی اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو یہ عمراء اور سلاطین ہی ہمیں ذلیل کر دیتے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہو تو وہ اس کو تجارت میں لگا دے اور اس کے بڑھانے کی کوشش کرے، یا اس کو جو ہے اپنی کفایت سے خرچ کرے تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہ عمراء اور سلاطین ہمیں مال نہ ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے ذلیل کرتے، اور جو ہے ہمیں ہمارے جو ہے ہمیں ذلت اٹھانی پڑتی ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ تنگ دستی کبھی کبھی تو ایمان کی صفت کو کفر تک بچانے کا سبب بھی بن جاتی ہے، کفر تک پہنچانے کا سبب بن جاتی ہے، کبھی کبھی یہ ایسی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال فی نفسہ ہی مذموم نہیں ہے۔ مال اگر انسان کو مال حاصل ہو اور وہ اس کے حقوق ادا کرتا رہے، زکوٰۃ اور خیرات صدقات کرتا رہے، دینی کاموں میں خرچ کرتا رہے، فضول خرچی سے بچے، تو یہ انسان کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے آخرت کے جزا اور اجر کا باعث ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مال کی مثال جو ہے سانپ کی طرح ہے، یعنی فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ اس کا منتر ہے، امام غزالی فرماتے ہیں تقوی جو ہے وہ اس کا منتر ہے۔ اگر دل میں تقوی ہو تو مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح سانپ، سپیرے سانپ کو جو ہے وہ منتر ان کا ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، منتر گاتے ہیں جو کچھ، تو وہ بس ان کو دکھاتا ہے، اپنا کرتب وغیرہ دکھاتا ہے، اور اس کے وجہ سے وہ لوگ پیسے کماتے ہیں، اس کو ان کو پیسے ملتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو تو پھر وہ ان کو ڈس بھی لیتے ہیں۔ بہرحال تو کہ مال فی نفسی مذموم نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں پیسے کو الٹے ہاتھ میں بھی نہیں پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس کی ترکیب دیکھیں، لا یہ نفی جنس کا ہے، بأسا یہ اسم ہے، بالغنا جار مجرور یہ متعلق ہوں گے ثابت ان کے، لمن لام حرف جار، من موصولہ، اتقا فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، لفظ اللہ جو ہے اس کا فاعل بنے گا، مفعول بنے گا لفظ اللہ اتقا کی، اور بلکہ لفظ اللہ کو ذوالحال بنائے کہ لفظ اللہ ذوالحال بنے گا۔ عز یہ فعل فاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ بنے گا، اور پھر واو حرف عطف، جل یہ فعل فاعل سے مل کر معطوف، یہ معطوف علیہ سے مل کر حال بنے گا لفظ اللہ کا، جو کہ ذوالحال ہم نے بنایا تھا، وہ حال بنے گا، اور پھر حال اور ذوالحال سے مل کر یہ فعل کے لیے مفعول بنے گا، یعنی اتقا فعل با فاعل تھا، اس کا مفعول بنے گا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ صلہ بنے گا من موصولہ کا، من موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوگا، لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ثابت کا متعلق ثانی ہوگا،
پھر یہ لا کی خبر بنے گا، لا نفی جنس کی خبر بنے گا، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ التي دخلت علیہا حرف ان، کہ یہ جملہ اسمیہ جس پر حرف ان یعنی حرف مشبہ بالفعل ان داخل ہوتا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں اوامل النحو میں۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل جس جملہ اسمیہ پر داخل ہے، یہاں سے وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیان جو ہے من البیان یعنی بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، بے شک بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ البیان، بیان کہتے ہیں وہ گفتگو جو انسان کے مافی ضمیر کو ظاہر کرتے، بانا سے ہے، ضربہ سے بانا یبینو بیانن و تبیانن یہ ظاہر کرنا، لسحرا وہ چیز کہ جس کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو، سحر کہتے ہیں وہ چیز جس کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو۔ اسی طرح جادو، دھوکہ، حیلہ، فساد، اور یہ بھی اس کے مراد ہے۔ یہاں پر جس کی مراد ہے وہ جادو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان پر جادو کا سا اثر کر دیتے ہیں، یعنی فصیح گفتگو، تقریر وغیرہ انسان مافی ضمیر کو بعض اوقات نہایت وضاحت اور خوش اسلوبی، حسن اسلوبی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، تو وہ سننے والے پر جادو کا سا اثر کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اس کا کوئی خاص موقع؟ تو اس حدیث کا خاص موقع ہے وہ یہ ہے کہ بنو تمیم کی ایک جماعت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جس میں دو شخصوں نے خوب فصاحت اور بلاغت سے اپنے اوصاف اور فضائل بیان کیے۔ اس پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی ان من البیان لسحرا۔ ان میں سے جو تھے ان میں سے ایک کا نام حسین بن بدر تھا، لقب جو تھا زبرقان تھا، اور دوسرے کا نام عمرو بن الامحتم تھا۔ یہ محدثین ان حدیث کے بارے میں محدثین اصل میں ان کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی مذمت بیان فرمائی ہے یا تعریف، اور دونوں ہی قول علماء کے ملتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ مذمت کے طور پر بیان فرمایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تعریف ان کی فصاحت کی اور انداز کی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال دونوں ہی قول ملتے ہیں، اور دونوں ہی اس کے اندر احتمال بھی ہے۔ اس کی ترکیب دے کہ ان حرف مشبہ بالفعل من حرف جار البیان مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر ان کے لیے خبر مقدم بنے گی، لسحرا یہ ان کا اسم مؤخر ہوگا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ ان کا جو اسم ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ان من الشعر حکمتن، یا ان من الشعر حکمتن، کہ یقیناً بعض شعر جو ہوتے ہیں وہ پر حکمت ہوتے ہیں، بعض شعر پر حکمت ہوتے ہیں۔ حکمتن، حکمتن اس کے معنی انصاف اور بردباری، علم انصاف، بردباری اور علم، یہ حکمتن کے معنی۔ لغوی معنی تو شعر کے جو لغوی معنی ہے وہ تو دانائی اور علم دقیق کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح میں شعر کسے کہا جاتا ہے؟ اصطلاح تعریف یہ ہے کہ وہ کلام جس میں قائل نے موزونیت کا مقصد اور ارادہ کیا ہو، وہ کلام جس میں قائل نے موزونیت کا مقصد اور ارادہ کیا ہو، لہذا اس سے جو ہے اس تعریف سے قرآن حدیث میں جو موضوع کلام واقع ہوا ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ اس میں موزونیت کا قصد اور ارادہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون ثم انتم ہؤلاء تقتلون، تو یہاں پر جو ہے اگرچہ موزون کلام ہے، کلام موزونیت ہے، وزن پر آ رہا ہے، لیکن اس میں صاحب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے موزونیت کا ارادہ، قصد اور ارادہ نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کہتا ہے حل انت الا اصبع دمیت، حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے۔ اب یہ بھی حل انت الا اصبع دمیت، یا حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، یہ جو ارشاد فرمایا تو یہ بھی موزون کلام نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موزون وزن کا ارادہ نہیں کیا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کا مقصد، اس کو آپ شعر کی اصطلاحی تعریف آپ کو پتہ چل گئی کہ وہ کلام جس میں قائل نے موزونیت کا مقصد اور ارادہ کیا ہو، وزن پر لانے کا مقصد اور ارادہ کیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض شعر فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور بعض اشعار سے حکمت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ تو اس لیے شعر مطلقاً برے نہیں ہیں، ان سب کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اشعار نہیں فرمایا۔ یہ ہے کہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہ اس ارشاد کی روشنی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اشعار نہیں کہے، بلکہ ہاں بعض موقع پر اشعار کہنے کو، یعنی کہے گئے اشعار کو، بعض اشعار کو پسند ضرور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبید کا ایک شعر تھا، لبید کا ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے پڑھا کرتے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر لبید کا کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ سنو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز باطل، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ، اور یہاں کی ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر نعمت ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح علماء کرام نے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار پسند فرمائے ہیں۔ علماء کرام نے پھر اشعار کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اشعار کا مفہوم اور مضمون صحیح ہو، ناجائز نہ ہو، کفریہ شرکیہ نہ ہو، اسی طرح شکوہ و شکایت پر مبنی نہ ہو، اسی طرح بےہودگی پر اور جو ہے فواحشات پر مبنی نہ ہو، یہ ساری چیزیں، یعنی نہ کفریہ ہو، نہ شرکیہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ سے یا تقدیر کے معاملے میں شکوہ شکایت پر مبنی نہ ہو جیسے مرثیے ہوتے ہیں، نہ جو ہے مشرک شرکیہ شعر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی ولی وغیرہ کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا جا رہا ہو، فرشتوں کو یا اللہ تعالیٰ کا صفات باری تعالیٰ ان کو دی جا رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، نہ فواحشات پر مبنی اشعار ہوں جیسا کہ گانوں وغیرہ یا ان میں اشعار ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط اشعار کا مفہوم اور مضمون صحیح ہو۔ نمبر 2، سنانے والا مرد ہو، عورت یا نابالغ بچہ نہ ہو، مرد ہو، عورت یا نابالغ بچہ سنانے والا نہ ہو۔ نمبر 3، آلہ سماع صحیح ہو، یعنی باجے، میوزک، اور یہ چاہیے یہاں سے چاہیے باجے، میوزک اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ اور نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ سامع یعنی سننے والا بھی صحیح ہو، سننے والا بھی صحیح ہو۔ ان 4 شرطوں کی صورت میں اشعار جائز۔
اس حدیث کی ترکیب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان، یہ حرف مشبہ بالفعل من الشعر جار مجرور، یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم حکمتن، یہ ان کا اسم ہے، یہ مؤخر ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان من العلم جہلا، ان من العلم جہلا، کہ بعض علم جو ہے وہ جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علم جہالت ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اصل میں جہلن یہ باب سمیع سے اس کا معنی ہوتا ہے ناواقف ہونا، جاہل ہونا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ علماء کرام اس حدیث کے دو مطلب بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص ایسے علم میں مشغول ہو کہ جو بذات خود کسی فائدے کا نہ ہو، یعنی ایسے علم کے اندر کوئی مشغول ہو کہ جو علم بذات خود اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے علم میں مشغول ہو کوئی شخص اور نہ ہی اس علم کی ضرورت ہو، جیسے علم جعفر ہے، علم رمل ہے، علم نجوم ہے، یہ نہ تو بذات خود یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے اور نہ ہی آج ان کی ضرورت ہے، ان علوم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسے فائدہ مند چیز بھی نہیں ہے کہ ان کی ضرورت پیش آتی ہو اور شرعی ضرورت ہو تو ضرورت شدیدہ ہونے کی وجہ سے چلو تو یہ علم جعفر، علم رمل، علم نجوم وغیرہ یہ سب بیکار ہے۔ اور ضرورت والے جو علوم ہیں قرآن اور حدیث ہو گئے، فقہ ہو گئے، ان کو چھوڑ کر غیر ضروری علوم میں مشغول ہونا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو علوم ہیں جو ضرورت والے ہیں وہ چھوڑ کر دوسرے علوم میں مشغول ہو جانا جو نہ فائدہ مند ہے اور نہ ضرورت والے علوم ہیں، تو ان میں مشغول ہو جانا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علوم جہالت ہیں، یہ علوم جہالت ہیں۔ اور دوسرا یہ اس کا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، مطلب کہ کوئی شخص علم تو حاصل کرے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے، علم تو حاصل کرے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو یہ شخص بھی جاہل ہی کی مثل ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ جہالت ہے۔ کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اعمال پر آمادہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے تو اس سے پہلے وہ یہ بات طے کرے کہ آیا اس علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر صرف نمود و نمائش ہے، فخر و مباحات ہے، فخر کرنا اور دکھلاوا اور نمود و نمائش ہے، لوگوں کو یہ جتانا کہ بھئی یہ تو ہم تو عالم ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ جاہل ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنی جان کا دشمن ہے۔ اور اگر حصول علم سے مراد اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور جہالت کا دور کرنا مقصود ہو اور یہ کہ دوسرے کو سکھانا مقصود ہو، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ شاعر شاعر کیا کہتا ہے؟ ہو علم اگر نصیحت تو تعلیم بھی کر، ہو علم اگر نصیحت تو تعلیم بھی کر، دولت جب ملے تو اس کو تقسیم بھی کر، اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو، جو اہل ہے اس کے ان کی تعظیم بھی کر۔ یعنی علم سے مراد اگر نصیحت اور عمل ہو، اللہ کی رضا ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، تو تعلیم بھی کر، تو یہ علم حاصل کر، تعلیم مانے علم حاصل کرنا۔ دولت جو ملے، یعنی دولت کی جو علم کی جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اس کو تقسیم بھی کرو، دوسروں کو سکھاؤ بھی۔
اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظمت عطا کی ہے. یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کی ہے؟ علم کی دولت، علم کی بدولت عطا کی ہے. تو جو اہل ہے اس کے ان کی تعظیم بھی کر، یعنی جو علم جن سے تم نے سیکھا ہے استاد، اور تمہیں جب یہ دولت مل گئی تو اس کی اہمیت تمہیں پتہ ہے، تو اور جو دوسرے اہل علم استاد بھی اور جو دوسرے اہل علم ہے ان کے لیے بھی، ان کا بھی یہی فرمایا کہ اور دوسرے اہل علم کی بھی تم جو ہے تعظیم کرو. پتہ چلا کہ بعض علم جو ہے وہ جہل کا سبب ہوتے ہیں، وہ حق راست حق بات کو وہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے. آج کل کتنے ایسے ہیں جو علوم اس بنیاد پر سیکھ رہے یا سکھا رہے ہیں. اس کی ترکیب دیکھیں. ان حرف مشبہ بالفعل من العلم، یہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہوں گے، اور پھر یہ ان کی خبر مقدم بنیں گے. جاہلن یہ اسم بنے گا، ان کا اسم مؤخر بنے گا. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آج یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.